سورۃ یوسف کی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں ہماری پسندیدہ چیز سے آزماتا ہے تاکہ اس کو پانے کی تڑپ میں ہم اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہو جائیں۔ تم اس کا انتخاب نہیں کرتے بلکہ میرا اللہ اپنی محبت کے لیے خود تمہیں چنتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مسلمان کی مدد کی اور اس کا دفاع کیا جہاں اسے اپنے بے عزت اور ذلیل کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے عطا فرمائے گا جہاں وہ چاہے گا کہ اس کی مدد کی جائے انشاءاللہ العزیز۔ اپنی اولاد کو خود سینے سے لگائیں، انہیں چوم کر اپنے اور ان کے دلوں کو تسکین دیں، ان کی خیر کی دعائیں مانگیں، کیونکہ ہم نہیں جانتے کون کون ہماری اولادوں سے کس قدر نفرت کرتا ہے۔ میں صبر کے سفر پر ہوں، اداس ہوں مگر مطمئن ہوں، کیونکہ جس کے بھروسے پر میں ہوں وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ انسان کے نامہ اعمال میں کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا گواہ نہ ہو۔ یہ چھوٹی سی بات اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ تم جب اللہ کی راہ میں دو تو تمہارے دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ کمال ہوتے ہیں وہ لوگ جو آپ کی آواز سے آپ کی خوشی اور دکھ کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ جو سکھ میں کام آتے ہیں وہ رشتے ہوتے ہیں، اور دکھ میں جو ساتھ نہ چھوڑیں وہ فرشتے ہوتے ہیں۔ حقیقی لوگ صرف دکھ کی گھڑی میں پہچانے جاتے ہیں، ورنہ سب ساتھ میں خوشی کے مسافر ہوتے ہیں۔ چالاک شخص بحث ختم نہیں کرتا، وہ اسے اس وقت تک موڑتا رہتا ہے جب تک اصل حقیقت پس منظر میں نہ چلی جائے اور الزام کسی اور کے حصے میں نہ آ جائے۔ ایسے لوگوں سے بچیں اور اپنا خیال رکھیں۔ زندگی میں اچھے الفاظ استعمال کیا کریں، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی، کیونکہ جو بھی ہم بولتے ہیں وہ باتیں آہستہ آہستہ ہماری زندگی میں داخل ہو کر پوری ہونے لگتی ہیں۔ اس لیے سوچ سمجھ کر بولیں، بولنے سے پہلے تولیں۔ ایک ولی سے ابلیس نے کہا، تجھے اللہ پر بہت یقین ہے تو اونچے پہاڑ پر چڑھ کر چھلانگ لگا دے، دیکھتے ہیں تیرا اللہ تجھے بچاتا ہے کہ نہیں۔ ولی کامل تھے، انہوں نے جواب دیا، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ مجھے آزمائے، میرا کام نہیں کہ میں اپنے سچے رب کو آزماؤں۔ کسی کا حال دیکھ کر کوئی فیصلہ نہ کرنا، کیونکہ ہر ولی کا ایک ماضی اور ہر گنہگار کا ایک مستقبل بھی ہوتا ہے۔ یہ بھی جان لیں کہ مصیبتیں ہمیشہ غلط کرنے سے ہی نہیں آتیں، بلکہ بعض اوقات غلط لوگوں کے ساتھ اچھائی کرنے سے بھی آپ مصیبت میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ مکافات عمل جب شروع ہوتا ہے تو آپ کو وہ پتھر بھی آ کر لگتے ہیں جو آپ نے ٹھہرے ہوئے پانی کو مارے ہوتے ہیں۔ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی طاقت اس کے ہاتھ پیروں میں نہیں، اولاد کے اچھے لہجے میں ہوتی ہے، یعنی اس کی اچھی تربیت کی ہوئی اولاد اس کی طاقت بن جاتی ہے۔ دوسروں کو غلط ٹھہرا کر خود کو اچھا ثابت کرنے والوں یاد رکھنا، دیواروں کے پاس کان ہوں یا نہ ہوں مگر فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہوتا ہے، اور اچھائیاں بھی لوٹائی جاتی ہیں اور برائیاں بھی لوٹائی جاتی ہیں۔ میرے اللہ کا فرمان ہے، واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہترین رزق عطا کرنے والا ہے۔ یقین کرو رزق کا ملنا تمہاری قابلیت نہیں، یہ سراسر میرے رب کی عطا ہے۔ اگر ظالم بد دعاؤں سے ہلاک ہوتے تو تلوار اٹھانے کا حکم کبھی نہ آتا، پھر قرآن میں جہاد کی بجائے بد دعائیں دینے کی آیات نازل ہوتی۔ یقین کریں ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچانے کے لیے آپ کو آپ کے قوت بازو کی ضرورت ہے، بد دعاؤں کی نہیں۔ امام جوزی سے پوچھا گیا، تسبیح پڑھنا بہتر ہے یا استغفار کرنا؟ انہوں نے فرمایا تھا، میلے کپڑے کو خوشبو سے زیادہ صابن کی ضرورت ہوتی ہے۔ بات کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے گناہوں کو دھوئیں، استغفار کریں، استغفار کو اپنی زندگی کا ایک روٹین بنا لیں۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں ہر بندہ اپنی بساط کے مطابق ظالم ہے۔